اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا جو فائنل راستہ ہے وہ درود پاک کا راستہ ہے۔ اس کا جو سفر ہے وہ آنسوؤں کا سفر ہے اور تہجد کا سفر ہے۔ ایک بہن اپنی بچپن کی دوست کا مشاہدہ شیئر کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بچپن کی بہت پیاری دوست کو قریباً 1.5 سال جب موقع ملا درود پاک پڑھنے، اپنے روزمرہ معمول میں شامل کرنے اور اس کو ریکارڈ یعنی تعداد نوٹ کرنے کی دعوت دیتی رہی۔ ساتھ دعا اور اللہ کریم سے درخواست کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آخرکار ایک قبولیت کا لمحہ آیا اور اس نے درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پڑھنا شروع کر دیا، اور 15 دن کے اندر اس نے 10,000 روزانہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب درود پاک پڑھنے کا 5واں مہینہ تھا تو وہ مجھ سے بات کرتے کرتے ایک دم کہنے لگی، میرا درود پاک قبول ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ میں نے اسے کہا کہ درود پاک تمام فرض اور نفلی عبادات میں سے وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی دکھاوے یا ریاکاری کے لیے پڑھے پھر بھی اللہ کریم اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سلامتی، رحمت اور برکت کی یہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تاہم یہ بات سن کر بھی وہ مطمئن نہ ہو سکی اور بار بار یہی بات دہراتی رہی۔ میں نے بھی یہ معاملہ اللہ پاک جی کے سامنے پیش کر دیا۔ عرض کیا، پیارے اللہ جی، بڑی محنت کے بعد یہ بندی ملی ہے جو 10,000 درود پاک پڑھنے کی محنت اور محبت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اب میری لاج رکھ لیں، آپ بہترین علم و حکمت والے ہیں۔ میرے پیارے اللہ جی، میرے درود پاک کے فیلوز کو درود پاک پڑھنے میں ہمیشہ کثرت اور استقامت عطا فرمائیے۔ میرے سب پیارے جن کو میں درود پاک کی دعوت دوں اور وہ درود پاک پڑھنے کی روٹین بنا لیں تو پھر وہ درود پاک کی کثرت اور استقامت میں آگے ہی آگے بڑھتے جائیں، کبھی پیچھے کی طرف نہ آئیں۔ اللہ کریم بہت پیارے ہیں، بہت بہترین قدردان، بہت جلد پکار کا جواب دینے والے، بہت عزت و اکرام والے اور بہت عزت دینے والے۔ 2-4 دن گزرے، میرا آؤٹ ڈور چل رہا تھا، کافی رش تھا۔ 11 بجے اسی دوست کی کال آ گئی۔ میرے ذہن میں پھر اس کا سوال گونجنے لگا۔ میں نے سوچا ابھی رش ہے، بعد میں تسلی سے بات کروں گی۔ میں نے میسج کیا آئی ایم بزی، کال یو لیٹر، لیکن مسلسل کال آتی رہی۔ پھر مجھے لگا کہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہے جو بار بار کال آتی جا رہی ہے۔ میں نے اس سے بات کی، میں نے سلام کیا تو اس نے دھواں دھار رونا شروع کر دیا۔ میں نے آؤٹ ڈور کو بریک لگائی اور اس سے اپنا معاملہ پوچھنے لگی، کیا ہوا، کیا بات ہے، کیوں روئے جا رہی ہو، گھر میں سب خیریت ہے؟ کچھ دیر بعد جب ذرا سکون آ گیا تو میری دوست کہنے لگی، میرے بھائی نے آج تہجد میں ایک خواب دیکھا ہے۔ اس نے پھر دوبارہ رونا شروع کر دیا اور اس کی آواز پھر کانپنے لگی۔ میں نے اسے کہا حوصلہ کرو، مجھے کچھ بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا درود پاک قبول ہوتا ہے، میرا درود پاک وہاں پہنچتا ہے، وہاں ان کے دربار میں، ان کے سامنے روزانہ میرا نام لیا جاتا ہے، وہ مجھے جانتے ہیں، انہیں میرا پتہ ہے۔ دل تو پھر میرا بھی ایسا دھڑکا کہ قیامت ہوگی۔ خوشی کے آنسو بے اختیار بہنے لگے اور دل تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بتانے لگی وہ تہجد میں دیکھا ہوا خواب۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے، بہت سارے لوگ ہیں اور سب وہاں اپنا درود پاک کا رجسٹر لے کر کھڑے ہیں۔ باری باری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھانے لے جاتے ہیں اور ان سے دستخط کروا کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو میرا بھائی میرے درود پاک والا رجسٹر لے کر آگے جانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر زیادہ ہجوم دیکھ کر ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہی رک جاتا ہے۔
اتنے میں سامنے رش کم ہوتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میری دوست کا نام پکارتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کا درود پاک والا رجسٹر میرے پاس لے آؤ۔ مجھے روزانہ اس کی طرف سے 10,000 درود پاک کا تحفہ پہنچتا ہے، اس کو بتا دینا۔ اب بھی میری دوست ماشاءاللہ بہت محبت سے استقامت سے درود پاک کی روٹین اپنائے ہوئے ہیں اور درود پاک کی کثرت، استقامت، رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ انشاءاللہ تا حیات، تا قیامت، تا ابد جاری رہے گا۔ معزز سامعین، جو لوگ محبت سے درود پاک کو تھام لیتے ہیں تو پھر درود پاک بھی اپنے پڑھنے والوں کو سونے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار تک کسی نہ کسی صورت میں ضرور پہنچا دیتا ہے۔ درود پاک سے جڑ جائیں اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ دنیا تو خوبصورت ہوگی ہی، آخرت میں بھی اللہ پاک اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص ضرور حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں اور نعمتیں عطا فرمائے، سب کے گناہ معاف فرمائے اور سب کی حاجات پوری ہوں۔ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب پر کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔